بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ابھی سینٹ سے 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی ہے اور ابھی یہ ترمیم قومی اسمبلی سے پاس ہو جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ جو آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کیا ہے، اور وہ مسودہ جو 14 ستمبر کو حکومت لے کر آئی تھی کالے تھیلے میں، جس میں کالے سام تھے، مولانا صاحب نے آج فرمایا کہ ہم نے آئینی ترمیم سے مسودے سے کالے سانپ کا زہر نکال دیا ہے۔ وہ زہر کیا تھا؟ وہ کیا پلان تھا حکومت کا جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے 14 ستمبر کو ناکام کیا، اور اس کے بعد مسلسل 1 ماہ کوششیں کر کے اپنے مسودے پر حکومت پہلے پیپلز پارٹی کو لائے، پھر نون لیگ کو مجبوراً ساتھ دینا پڑا، اور اس طریقے سے پی ٹی آئی نے بھی اس مسودے کی نہ صرف حمایت کی بلکہ مولانا صاحب کی تعریف کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ ان کا حق تھا جو مولانا صاحب نے تسلیم کیا۔ اب میرا موضوع آج ویڈیو کا یہ ہے کہ وہ کون سا کالا مسودہ تھا جس کو مولانا صاحب نے ناکام کیا، اور اس مسودے سے کس پارٹی کو نقصان ہونا تھا۔ نقصان کس پارٹی کو ہونا تھا؟ وہ تحریک انصاف کو ہونا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کو اس سے کوئی نقصان نہیں تھا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے آئین کی بالادستی، آئین کی اسٹرکچر کو بچانے کے لیے ایک اقدام اٹھایا، بیڑا اٹھایا اور کوشش کی، اور اپنی حکمت عملی، سیاسی تدبر، دانش مندی سے نہ صرف بڑے بڑے سیاسی سرماؤں کو اپنے زیر نگو کیا، جس میں میاں نواز شریف ہوں، آصف زرداری ہوں، بڑے بڑے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے، وہ مولانا صاحب کو قائل کرنے میں ناکام ہوئے، اور وقت ایسا آیا کہ حکومت مجبور ہو کر مولانا صاحب کے مسودے پر ماننے پر مجبور ہو گئی۔ جناب، وہ کالا مسودہ کیا تھا؟ اب یہ لمبی ویڈیو ہوگی ناظرین، میں اس ویڈیو میں کمپلیٹ کروں گا، اس کو پورا آپ نے سمجھنا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور شیئر بھی کریں۔ اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ وہ کون سے نکات تھے جن کو مولانا صاحب نے ختم کروایا، اور اب جو مسودہ پیش ہوا ہے جو میڈیا میں آ چکا ہے، آپ نے سن لیا ہوگا، اس کو زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن میں وہ کالے سانپ جو تھے اس کو کیسے جو ہے نا مولانا صاحب نے مسودے سے نکلوایا۔ پہلا پوائنٹ تھا حکومت کا اس مسودے میں آئینی عدالت۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ عدالت، آئینی عدالت ہوگی مرکز و صوبوں میں، جو آئینی کیسے دیکھے گی۔ جب وہ آئینی کیسے دیکھے گی تو وہ ایک آزاد ہوگی، تمام کورٹس، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے چاہے ہائی کورٹ ہے، اس کے اوپر وہ کورٹ ہوگی، اس کا فیصلہ کہیں چیلنج نہیں ہو سکتا، اور اس طریقے سے حکومت جو بھی کوئی آئینی ترمیم کرتی، وہاں پر کوئی درخواست دیتا، اور وہ کورٹ حکومت کے فیصلے کو جسٹیفائی کر لیتی، لیجیٹیمیٹ کر لیتی، اور اس سے حکومت اپنی من مانی کر رہی ہوتی۔ اس میں نقصان، اس کا پلان کیا تھا حکومت کا کہ حکومت نے ایک درخواست دینی تھی اس کورٹ میں کہ جناب تحریک انصاف 9 مئی کیا، یہ انتشار والی پارٹی ہے، یہ تشدد کرنے والی پارٹی ہے، یہ دہشت گرد تنظیم ہے، اس کو بین کر دیا جائے، اور وہ جو ہے نا آئینی عدالت فیصلہ دے دیتی اور تحریک انصاف جیسی جماعت بین ہو جاتی۔ مولانا صاحب نے کیا کیا؟ آئینی عدالت نہیں بننے دی، اس کے مقابلے میں آئینی بینچ لایا۔ اب میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کالا مسودہ اور اصل مسودہ ساتھ ساتھ کیا تبدیلی۔ آئینی بینچ لایا اور آئینی بینچ کو منوایا، کیونکہ آئینی عدالت آئین کے بنیادی اصولوں سے متصادم تھی، اور آئینی بینچ کون سا ہوگا؟ سپریم کورٹ کے ججوں پر مشتمل ہوگا، ریٹائر نہیں، حاضر سبھی ججوں پر مشتمل ہوگا، لہٰذا یہ کامیابی حاصل کی۔ اب آپ سمجھ لیں اس کے پیچھے ایجنڈا کیا تھا اور کس طرح مولانا صاحب نے ناکام کیا۔ نمبر 2، دوسرا حکومت کا ایجنڈا یہ تھا کہ ججوں کی مدت ملازمت 65 سال کے بجائے 68 سال کر دی جائے۔ مولانا صاحب نے اس منصوبے کو نہ مان کر اس کو مسترد کروایا، اور 68 سال کا منصوبہ کیا تھا کہ اس طریقے سے جسٹس کاظم عیسیٰ کو ایکسیشن مل جائے گی، اور وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس برقرار رہ سکیں گے، اور بالفرض اگر ان کو وہاں سے ہٹایا بھی جائے تو وہ فیڈرل کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے۔
لہٰذا مولانا صاحب نے نہ مان کر 65 سال عمر کروائی، اس کو برقرار رکھا، جس کی وجہ سے جسٹس قاضی فائز صاحب اب جا رہے ہیں۔ یہ کام دوسرا کیا، اور اس مسودے میں بات شامل ہے۔ اس میں کیا ایجنڈا تھا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب جب اگر فیڈرل کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے تو جو حکم پلان لے کر آتی تحریک انصاف کے خلاف وہ اس کو لیجیٹیمیٹ کر لیتے، اس کو ناکام کیا۔ تیسرا پوائنٹ کیا تھا کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز، خاص کر ہائی کورٹ کے ججز کا کہیں بھی تبادلہ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا، کسی بھی صوبے میں کوئی جج اگر حکم کے خلاف جا رہا ہے، حکم سمیتی یہ ہمارے خلاف فیصلے دے گا تو اس کو تبادلہ کر دو۔ اس کو مولانا صاحب نے منظور نہیں ہونے دیا۔ تیسرا پوائنٹ۔ چوتھی بات، اب آپ سمجھیں، اس میں بھی کیا چکر تھا کہ وہ چیف جسٹس، وہ ججز جن کا رجحان پی ٹی آئی کی طرف ہے، ان کا تبادلے کر کے ان کو پھیلا دیا جائے مختلف کورٹس میں، تاکہ وہ جو ہے نا کوئی ایسا فیصلہ مین کے کورٹس میں، ہائی کورٹس میں نہیں ہوں گے تو ظاہر فیصلہ نہیں دے سکیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں ہوں گے، پنجاب کے پی کے سندھ اور بلوچستان کے ہائی کورٹ میں نہیں ہوں گے، دائیں بائیں کر دیے جائیں گے، ان کی اکثریت ختم ہو جائے گی، اوبیسلی وہ ناکام ہو جائے گی۔ یہ اس کو ناکام کیا مولانا صاحب نے۔ چوتھی اور عام بات وہ کیا تھی، وہ تھی فوجی عدالتیں، ملٹری کورٹس، یعنی ملٹری کورٹس بنائے جائیں جہاں سویلین کے مقدمے چلائے جائیں گے۔ یعنی کسی بھی سول آدمی پر کوئی الزام لگتا ہے کہ اس نے فوج کے خلاف بات کی تو فوجی اٹھا کے لے جائیں اور وہاں پر اس کو سزا دیں۔ اس کے پیچھے ایجنڈا کیا تھا جس کو مولانا صاحب نے ناکام کیا؟ ایک ہی مقصد ہے نون لیگ کا کہ فوجی عدالتیں بنے گی، 9 مئی کے مقدمہ وہاں چلیں گے اور تحریک انصاف کے لوگوں کو دہشت قرار دے کر فوجی عدالتوں میں ڈال دیا جائے گا، اور عمران خان کو یہ کہا ہے کہ اس کو بھی فوجی عدالت میں اس کا ٹرائل ہوگا کہ جی چونکہ یہ پارٹی کا سربراہ ہے، اس کی امامہ کیا گیا۔ مولانا صاحب نے رائے ونڈ میں نواز شریف کے زور دینے کے باوجود اس کو مسترد کر دیا، چونکہ یہ بھی آئین کے روح کے خلاف تھی، اور اس کا فائدہ بھی کس کو ہوگا؟ پی ٹی آئی کو۔ مولانا صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جتنے پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے یہ مولانا صاحب نے عدالت سے نکلوا کر، مسودے سے نکلوا کر حکم کا ناکام کیا۔ اب ایک پوائنٹ اور تھا، حکم کا پلان یہ تھا کہ چیف جسٹس کی تعیناتی 5 سینئر ججوں میں سے کی جائے گی، پینل بنے گا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ 5 جج نہیں 3 ججوں کا پینل بنے گا۔ کیوں مولانا صاحب کیوں حکم چاہ رہی تھی کہ مرسول علی شاہ اور جو ہے نا جسٹس منیر اختر اور جس کے علاوہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی، ان کا جو ہے نا ان کا کلا کامہ کیا جائے۔ مولانا صاحب نے اس کو پلان کو چینج کروایا اور 3 رکنی پینل بنانے کا کہا گیا۔ اس میں بھی یہ کہا کر دیا کہ پرائم منسٹر نہیں کرے گا بلکہ پارلیمنٹ کمیٹی کرے گی، کوئی 12 رکنی کمیٹی ہوگی، اور اس میں 2/3 اکثر جو فیصلہ ہوگا جس پر اتفاق ہوگا 3 میں سے تو وہ چیف جسٹس بنے گا، اور اگر اتفاق نہیں ہوتا تو پھر سینئر موسٹ جج بن جائے گا۔ لہٰذا اس لحاظ سے جسٹس مرسول علی شاہ صاحب کی چیف جسٹس بننے کی جو امید بن گئی ہے۔ اب اور کیا ڈروایا مولانا صاحب نے اس مسودے میں؟ سب سے عام نقطہ 1995، مجھے یاد نہیں ہے کون سال تک، 1-2 سال آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، فیڈرل شریعہ کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ سود حرام ہے اور 5 سال کے اندر اندر سود کا خاتمہ کر دیا جائے اکانومی سے۔ اس ٹائم نواز شریف کی حکومت تھی، بینک چلے گئے سپریم کورٹ میں، اسٹے چلتا رہا۔ اب آ کر وہ جو ہے نا فیصلہ آیا، جس کے بعد جو ہے نا وہ کہ دوبارہ فیصلہ آیا کہ سود کا خاتمہ کیا جائے 5 سالوں کے لیے۔ پھر یہ پی ٹی ایم کے دونوں فیصلہ آیا تھا، پھر جو 2 بینک چلے گئے، اور مولانا صاحب نے کوشش کی کہ جو ہے نا پارلیمنٹ سے کردار ادا کیا، لیکن اس نے حالات ایسے نہیں تھے۔ اب مولانا صاحب نے ایک ترمیم ڈال دی کہ حکومت 1 جنوری 2028 تک سود کا خاتمہ کرے گی۔ اس کے علاوہ یہ ڈلوایا کہ جب بھی آئندہ آئینی ترمیم ہوگی اس ترمیم کو پہلے اسلامی نظریہ کونسل میں پیش کیا جائے گا، وہاں پر جو محققین ہیں، جو ماہرین ہیں قانون کے، اسلام کے، فقہ کے، حدیث کے، وہ بیٹھ کر طے کریں گے کہ کیا یہ ترمیم جو ہو رہی ہے یہ کتاب و سنت کے مخالف ہے یا نہیں ہے۔ اگر خلاف ہوگی تو ریجیکٹ جب کی جائے گی تو ترمیم نہیں آ سکے۔
یہ اس کے علاوہ ایک اور چیز ڈلوائی جو مولانا صاحب نے، وہ یہ تھا کہ آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن ہے یا ریموول ہے وہ پرائم منسٹر کر لیتا ہے، اس کو کمیٹی میں ہونا چاہیے، کمیٹی میں ہونا چاہیے، کمیٹی فیصلہ کرے پارلیمنٹ کمیٹی کہ ایکسٹینشن کیوں دینی ہے، وجہ پوچھیں جی۔ تو یہ بہت سے عام نکات مولانا صاحب نے ڈلوائیں، اور اس لیے مولانا صاحب نے کہا کہ جو پرانا مسودہ تھا جس کو ہم نے مسترد کل بھی کیا تھا، آج بھی کرتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے، اس میں سے ہم نے وہ چیزیں نکال کر حکومت کو مجبور کیا، ماننے میں مجبور ہوئی، اور وہ چیزیں ڈلوائیں جو اصل آئین کے مطابق تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کی لیگل ٹیم بالکل اتفاق کرتی تھی کہ جے یو اے کا مسودہ بالکل ٹھیک ہے۔ باقی جزیات میں کچھ چیزیں آ سکتی ہیں، وہ بعد میں بھی ترمیم ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ تحریک انصاف کا موقع یہ تھا کہ ہم اس حکم کو مانتے نہیں ہیں۔ دوسرا، یہ حکومت ہمیں احتجاج کرنے دیتی ہے، ہم پر جو ہے نا دہشت گردی مقدمے بناتی ہے، گرفتار کرتی ہے، اور عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ ایسے بہت سی چیزیں حکومت کا جبر فی تیت کی وجہ سے، وہ چونکہ مخالف تھے، انہوں نے کہا کہ ہم مولانا صاحب آپ کی حمایت کرتے ہیں لیکن ہم ووٹ میں حصہ نہیں ڈالیں گے۔ اور اس لحاظ سے پی ٹی آئی قابل داد ہے کہ مستحق ہے کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مولانا صاحب کی بات سنتے رہے اور مولانا صاحب کو سمجھایا، اور وہ بات سمجھائی تھی کہ آپ شاید آفتی بننے کی کوشش کرتے اس لیے ناکام ہوتے، آپ نے بننا مصباح الحق۔ تو مصباح الحق مولانا فضل الرحمان صاحب نے، سیاست کا سلطان نے آج ثابت کیا اور حکومت کو مجبور کیا کہ تقریباً 70% مسودے سے وہ چیزیں نکال دی گئیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جے یو آئی اگر یہ فیصلہ کرتی کہ ٹھیک ہے جی، جب تک پی ٹی آئی ساتھ نہیں دیتی ہم بھی ساتھ نہیں دیں گے، ہم بائیکاٹ کریں گے، ہم نہیں مانتے ہیں، تو اس کا کیا نقصان ہونا تھا؟ چونکہ یہ جب مسودہ پیپلز سے مان لیا تو اس کے بعد جے یو اے کے پاس طاقت آ گئی۔ لاہور میں جو رائبر اجلاس ہوا وہاں پر بڑے بڑے جو ہے نا جو سیاست کے ماہرین بنتے ہیں، بدماش بنتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہوں، میاں نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، اسحاق ڈار صاحب ہوں، مریم نواز صاحبہ ہوں، اس کے علاوہ بہت سے نقوی صاحب وہاں پہنچے ہوئے تھے، اٹارنی جنرل پہنچے ہوئے تھے، جو ہے نا وزیر قانون وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور سب نے مل کر پریشر کرنے کی کوشش کی اور ان سب باتوں پر راضی کرنے کی کوشش کی۔ تو مولانا صاحب کا میں نہیں مانوں۔ اب اگر مولانا صاحب کا مسودہ منظور ہونے کے بعد اگر وہ پیچھے ہٹ جاتے پھر ڈیفینیٹلی جو ہے نا دو نمبری طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے خرید و فروخت کر کے حکومت ترمیم لاتی، اور وہ ترمیم وہ لے آتی جو میں نے ظاہر بتایا ہے، کالے سانپ، آئینی عدالت، 68 سال عمر، ججوں کا تبادلہ، مان پسند ججوں کی تعیناتی، فوجی عدالتیں۔ یہ مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کو سمجھایا کہ اگر ہم ساتھ نہیں دیتے تو وہ پھر بھی ترمیم کر لیں گے، اور ابھی تو بندے خرید چکے ہوتے وہ کر بھی لیتے، لیکن مولانا صاحب نے بڑے طریقے سے حکمت عملی سے اپنا رول ادا کیا، پی ٹی آئی کو اعتماد میں لیا۔ اب ترمیم تو ہو رہی ہے، سر سے ہوگی، کانگریس سے ہو جائے گی، لیکن ایسی ترمیم ہوئی ہے جو حکومت کے پلان کے مطابق نہیں ہے، بلکہ ایک واحد چھوٹی پارٹی جس کے 8 MNA ہیں اور 5 سینیٹر ہیں، بڑی بڑی پارٹیوں کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کیا، اور یہ ہے سیاست، یہ ہے اصول پسندی۔ اس حوالے سے میں کچھ مزید ویڈیو بناؤں گا، کچھ کردار ہے، نواز شریف کا کردار کیا رہا ہے، مولانا صاحب کا کردار کیا رہا ہے عمران خان کے بارے میں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پلس یہ ہے کہ کچھ جھوٹ بولے گئے خاص کر نون لیگی جو ہے نا صحافیوں کی طرف سے کہ یہ جو ڈیلے ہوا ہے کس نے کروایا، تو ڈیلے کرانے کا ایک کردار ایک ہی بندے کو ملتا ہے، وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ 14 ستمبر سے لے کر کتنا پریشر تھا، اعصاب کی جنگ لڑی اور حکومت کو مجبور کیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں مولانا صاحب کا جو گھر تھا گھٹنے ٹیک کو مجبور کیا، منتے ترلے کرتے رہے، یہ صرف اعصاب کی جنگ تھی۔ مولانا صاحب کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، مولانا صاحب سے بڑے طریقے سے، ہمت سے، بہادری سے، خوش و کرم طریقے سے، ٹھہراؤ سے معاملے کو دیکھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، اپنا معاملہ ٹھیک کرتے گئے، اور آج یہ ترمیم ہو رہی ہے۔ یہ یقیناً یہ بات ہم مانتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ حکومت اس طرح نہیں ہے، لیجٹیمیٹ حکومت نہیں ہے، لیکن حکومت تو ہے، حکومت تو امریت بھی آ جاتی ہے، حکومت تو بنی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے دیکھیں ووٹ، اکثر لوگوں نے ووٹ ڈالا پی ٹی آئی کو، جیتا کون ہے؟ نون لیگ۔ ابھی لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے،
مولانا فضل الرحمان صاحب نے تاریخ میں ہمیشہ اصولی سیاست کی ہے، حکومت میں ہوئے یا باہر ہوئے، لیکن ان کو بدنام کیا گیا کہ جی یہ بس 2 سیٹوں کے لیے مولانا بک جاتا ہے۔ یہ بدنام کرنے والے وہی لوگ تھے جو نظام کو چلاتے ہیں۔ وہ کبھی نون لیگ کو کر جاتے تھے، کبھی پی پی او کرتے تھے، کبھی پی ٹی آئی کرتے تھے، لیکن مولانا صاحب نے پریکٹیکلی سیاست کی۔ یہ ہوتا ہے دور اندیش سیاستدان جو حکمت عملی سے حالات کو سمجھتا ہے اور پریکٹیکل ادا کرتا ہے۔ اب اگر آپ نعرہ لگا دیتے ہیں جو ہم نہیں مانتے، تو مولانا صاحب گھر بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے کر بھی لینا تھا۔ اس کے بعد جو فستیت پی ٹی آئی پر آتی اور پی ٹی آئی پھر کہتی مولانا صاحب کو آپ میدان نکلتی میدان پھر مارے کھاتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو مولانا صاحب نے خاموشی سے وہ کام کر دیا جو عمران خان کے خلاف ہونے والا تھا، تحریک انصاف کے خلاف ہونے والا تھا۔ اور میرے خیال میں تحریک انصاف کے لوگوں کو اس ترمیم کے حوالے سے پڑھنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جذبات سے ہٹ کر یہ سمجھنا چاہیے کہ مولانا صاحب نے خاموشی سے تحریک انصاف کو اس فستیت سے بچا لیا جو حکومت اس آئینی ترمیم کے ذریعے کرنا چاہ رہی تھی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو انہی الفاظ کے ساتھ میں ختم کروں گا کہ یہ چینل شعور و آگاہی کا ہے، سمجھنے کا ہے۔ اصل بات ہے نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نظام کتنا جبر کا ہے، کتنا سخت نظام، اس کو جب تک سمجھے گا نہیں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس کے لیے حکمت عملی چاہیے، طاقت چاہیے۔ مولانا صاحب کے پاس اتنی طاقت تھی، انہوں نے ادا کیا۔ اب آپ قوم کو سمجھنا چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس اگر پیپلز جیسی سیٹیں ہوتی تو وہ پارلیمنٹ میں کیا کرتے۔ یہ اگر لوگوں کو سمجھ آ گئی اور لوگ قوم کو شعور آ گیا، قوم فیصلہ کر لے گی ہم نے نظام تبدیل کرنا ہے، تو پھر آپ کو ان سیاستدانوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ شکریہ۔